11ویں صدی عیسوی کے آخر 1091 میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برسوں سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک ان صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکریت میں پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی سے تربیت پائی۔ 1160 عیسوی 555 ہجری میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین ایوبی نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العز الدین نے یوسف کو صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اس لیے مقدس مانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج بھی یہاں سے شروع کیا تھا۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں عیسائی اور مسلمان یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے زیارت کے لیے آتے رہتے تھے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کا بڑی بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا ان کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید اسلحہ تھا جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف تلواریں تھیں، جبکہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین تھا، اور یہ وہ ہتھیار تھا جس کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش آج بھی عیسائی دنیا کے سینے میں ہے۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل اور حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ معاہدہ صلح طے کیا جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے مقام پر جا لیا۔ 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ یہ ہماری اس نئی سیریز فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہلی قسط اور مختصر تعارف تھا۔
چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اگلی قسط بہت جلد آپ کے پاس ہوگی، اس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔